اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ایک بزرگ نے بہت اچھا ایک وظیفہ اور ایک تجربہ بتایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا ایک غلام خریدنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے کسی شخص سے لین دین کیا، اس سے بات چیت کی، اور میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ جو مرضی نام رکھ لیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ آپ کوئی خاص قسم کا کھانا کھاتے ہیں یا آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے، تو کہتے ہیں جو مرضی کھلا دیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا پینا چاہیں گے یا آپ کیا پئیں گے، تاکہ میں اس حساب سے اپنا سوچوں کہ آپ اور میرا آگے سسٹم چل سکتا ہے کہ نہیں۔ تو وہ کہتا ہے جو مرضی پلا دیں۔ اچھا، میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کچھ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ وہ بتا دیں تاکہ میں اس کو پورا کروں۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے مالک کو راضی رکھوں اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کروں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس کے یہ جوابات سن کر مجھے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ بندگی کا سلیقہ آ گیا کہ کیسے ایک نوکر کیسے اپنے ایک مجازی آقا اور مالک کا حکم بجا لانے کے لیے سب کچھ اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہاں تک کہ جو نام وہ دے اس کو بھی قبول کر سکتا ہے، اور جو کھانا وہ دے اس کو بھی قبول کر سکتا ہے، جو پینے کے لیے دے اس کو بھی قبول کر سکتا ہے، بلکہ اس کی ایک آخری خواہش اور اس کے جو مطلب ذہنی طور پہ وہ جس پر جینا چاہ رہا ہے وہ کہ میرا مالک مجھ سے خوش رہے۔ تو یہ بات آپ سے شیئر اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے یہ باتیں ہماری جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ تو اپنے معاملات میں یہ سوچئے کہ جس رب نے ہم سب کو وہ دیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، نعمتیں بلا شمار بلا حساب نعمتیں دی ہیں، تو اس رب کی بندگی کے لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے کہ موسم کی سختیوں کا رونا ہم یوں ہی روتے رہیں گے، لیکن رب کی بندگی ضرور کرنی چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔